بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد محترم اسد رضوی صاحب کا یہ نسخہ آمیز قطع ہدیہ سماعت ہے کہ سر پر جتنے بھی مصائب ہیں وہ ٹل جائیں گے، سر پر جتنے بھی مصائب ہیں وہ ٹل جائیں گے، خیر کرتے رہو حالات بدل جائیں گے، ایک دو تین دفعہ نعت علی پڑھ لیجئے، آپ کے گھر سے شیاطین نکل جائیں گے۔ تو یہ فارمولا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں شیاطین سے بچنا تو پھر آپ نعت علی کا ورد کریں، اس لیے کہ نعت علی وہ پاورفل وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان مسائل سے فضائل کے گلستان میں قدم رکھتا ہے۔ اور روایت میں بھی ہے، علماء بیان کرتے ہیں، علماء عرفان بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، خود سید قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی حاجت رکھتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں چاہتا ہے کہ اس کی دعا جلد مستجاب ہو جائے، جلد اس کی دعا قبول ہو جائے، تو وہ 110 مرتبہ نعت علی کا ورد کرے۔ اگر نعت علی یاد نہیں ہے تو 110 مرتبہ یا علیو کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ نعت علی کا پاورفل وظیفہ ہے کہ 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا۔ 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا۔ اب میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، نعت علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ تو یہ مولا کائنات سے منسوب بہترین وظیفہ، بہترین دعا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا آپ دعا کرے۔ اور آج جس طریقے سے نجف میں اہل نجف، اور اہل نجف تو پوری دنیا میں ہے، اہل نجف تو وہاں ہے کہ جن کے ضمیر میں غدیر کا خمیر ہے، اہل نجف تو انہیں کہا جاتا ہے کہ جو سرحدوں کو عبور کر کے کہیں چلے جائیں لیکن ان کا دل نجف کی دہلیز پہ رہتا ہے، ان کی آنکھیں کہیں بھی ہوں لیکن آنکھوں کی روشنی انہیں نجف سے ملتی ہے۔ وہ دنیا کے کسی کونے میں زندگی گزار رہے ہوں لیکن سرکار نجف سے ان کا رابطہ اتنا قریب ہے کہ بس ایک مرتبہ یا علی کہتے ہیں اور انہیں مولا متقیان کی مدد حاصل ہو۔ مولا کائنات کو خوش کرنا چاہتے ہیں، امیر المومنین کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو مومنین کو خوش کریں، مومنین کو ہدیہ پیش کریں، مومنین کو تحفہ پیش کریں، اس نیت سے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، اس کے دل میں مولائے کائنات کی محبت ہے، یہ مولا علی کا ماننے والا ہے، لہٰذا اس کی خدمت میں مولائے کائنات کی ولایت کو پیش نظر رکھ کر تحفہ پیش کرے۔ انشاءاللہ وہ تحفہ سمجھے کہ مولائے کائنات کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ چونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی ہمارا شیعہ ہم تک کچھ گفٹ پہنچانا چاہتا ہے، کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہے اور ہم تک نہیں پہنچ پائے گا ڈائریکٹ، تو وہ ہمارے کسی صالح متقی، ہمارے کسی شیعہ تک وہ ہدیہ گفٹ پہنچا دے، گویا اس نے وہ تحفہ ہم تک پہنچایا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ذکر علی ابن ابی طالب میں مصروف رہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ تو وہ مجلس نہیں ہے کہ جہاں علی کا تذکرہ نہیں ہوتا، جہاں علی کے فضائل بیان نہیں ہوتے، لہذا زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ علی کا ذکر کریں۔ یہی وہ ذکر ہے کہ جس سے امام زمانہ سے ہم قریب ہو جائیں گے۔ میں نے کسی زمانے میں 4 مصرے کہے تھے کہ مجھے اہل دنیا جو رد کر رہے ہیں، یہ عشق علی مستند کر رہے ہیں، مجھے اہل دنیا جو رد کر رہے ہیں، یہ عشق علی مستند کر رہے ہیں، پریشانیوں میں پریشان نہیں ہوں، امام زمانہ مدد کر رہے ہیں۔ لہٰذا علی کا ذکر کریں، علی کے فضائل کی تبلیغ کریں، علی کے فضائل کو بیان کریں، سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کریں اور اس پر علی 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 کو اس قدر آپ شیئر کریں کہ پوری دنیا میں آج مولا کائنات کا نام پہنچے، لوگ یہ سوال کرنے لگیں کہ آج پھر مسلمانوں کی یہاں کون سی عید آئی ہے، تو بتائیے کہ یہ اہل غدیر کی عید ہے، یہ غدیر والوں کی عید ہے، یہ ان کی عید ہے کہ جن کے نصیب میں علی کی ولایت و محبت ہے۔ محبت ہے۔ اچھا، آج تھوڑا سا ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ عموماً ہم نے جو زیادہ تر پروگرامز کیے فضائل امیر المومنین پر زبان رسول خدا، فضائل امیر المومنین پر زبان اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی آیات کی شکل میں، آج ہم ایک نئے انداز سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ امیر المومنین کی جو فضائل ہیں وہ صحابہ کے درمیان جو روایات صحابہ نے کی وہ کس طرح کی تھیں، وہ خود کیا اس پر سمجھتے تھے، انہوں نے کیا کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان صادق سے سنا اور اس کو کہا بھی، بیان بھی کیا۔ تو مولا امیر المومنین کے سے بعض لوگ بغض رکھتے ہیں، جو لوگ بغض رکھتے ہیں ان کے بارے میں خلیفہ اول نے کیا کہا، کیا روایت سنی، کیا روایت پیش کی، اس پر روشنی ڈالنا ہے۔
دیکھیں یہ سوال فضائل مولا متقیان کے حوالے سے، اور مولا کی فضیلت اتنی ہے کہ یہ وہ سورج ہے کہ جسے کبھی غروب نہیں ہے، یہ وہ سورج ہے کہ جسے کبھی ڈوبنا نہیں آتا، یہ وہ سمندر ہے کہ جس کی موجیں ہمیشہ بلندیوں کی طرف رواں دواں ہیں، یہ وہ ہوا ہے کہ جس کا زور شور کے ساتھ سنائی دیتا ہے، یہ وہ نور ہے کہ جو پر نور ہے اور پوری دنیا کو منور کیے ہوئے ہے۔ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، میں آپ کی خدمت میں روایت بیان کر رہا ہوں، اور یہ روایت مختلف کتابوں میں ہے، میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ چہلے حدیث امام کے حوالے سے، کہ جس میں فضائل مولا متقیان کو بیان کیا گیا ہے، اور مختلف اور بھی اس کے حوالے ہیں۔ فرائد السمتین میں بھی یہ حدیث ہے کہ جس کے متعلق بیان ہوا ہے کہ خلیفہ اول سے یہ روایت وارد ہوئی ہے۔ ایک راوی ہے کہ جس کا نام زید بن شیخ ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے ابو بکر سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ رسول خدا کو میں نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، ایک خیمہ ہے کہ جس میں خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عربی کمان سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہیں، اور اس خیمے کے اندر صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، امام حسن علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام ہے، اور رسول اللہ ان چاروں شخصیتوں کو دیکھ کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری ان سے صلح ہے کہ جن کی اس خیمے میں بیٹھنے والوں سے صلح ہے، میری ان سے جنگ ہے کہ جن لوگوں کی ان خیمے میں بیٹھنے والوں سے جنگ ہے، یعنی میری صلح ان سے ہے کہ جن کی صلح فاطمہ سے ہے، علی سے ہے، حسن سے ہے، حسین سے ہے، میری جنگ ان سے ہے کہ جن کی جنگ فاطمہ سے ہے، جن کی جنگ علی سے ہے، جن کی جنگ حسن سے ہے، جن کی جنگ حسین سے ہے۔ اس کے بعد خلیفہ اول بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر نے بیان کیا کہ میں ان کا دوست ہوں کہ جن کے یہ دوست ہیں، یعنی واہ، اگر میرا کوئی دوست بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ علی کا دوست ہو، وہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین کو عزیز رکھتا ہو، ان سے محبت، ان کی ولایت رکھتا ہو۔ اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا، خلیفہ اول نے بیان کیا کہ پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہی محبت کرے گا کہ جس کا جد سعادت مند ہوگا، یعنی جس کی نسل میں طہارت اور پاکیزگی ہوگی، ان سے وہی محبت، یعنی علی سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے وہی شخص محبت کرے گا کہ جس کی نسل میں طہارت ہوگی، جس کا جد سعادت مند ہوگا، سعید ہوگا اور حلال زادہ ہوگا، اور ان شخصیتوں سے یعنی علی سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے علیہ السلام، ان سے وہی بغض رکھے گا، وہی عداوت رکھے گا کہ جس کا جد شقی ہوگا اور جو حرام زادہ ہوگا، جو غیر حلالی ہوگا۔ اس کے بعد اس مرد نے کہا کہ اے زید، کیا تم نے واقعا خلیفہ اول سے یہ سنا؟ تو زید نے کہا ہاں، رب کعبہ کی قسم، میں نے خلیفہ اول سے یہ سنا ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا اس کی نسل میں پاکیزگی ہوگی، جو علی سے محبت کرے گا اس کی نسل میں طہارت ہوگی، اور جو علی سے بغض و عداوت رکھے گا وہ کچھ بھی ہو جائے حلال زادہ نہیں ہو سکتا۔ تو خلیفہ اول نے اس بات کی تصدیق کی ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے یہ بات یقیناً کہ فضائل مولائے کائنات علیہ السلام کے ابواب میں یہ ایک بہترین باب ہے کہ جس باب میں وہی داخل ہوگا کہ جو نسلی اعتبار سے طیب و طاہر ہو۔ مولا علی کے وہ کون سے فضائل ہیں جن کے لیے خلیفہ دوم نے کہا کاش یہ میرے حصے میں آتے، کاش ان فضائل کا تمام جو حقدار ہوتا وہ میں ہوتا؟ کن یہ ایسے کون سے فضائل تھے جس کے لیے انہوں نے ای کاش کا لفظ استعمال کیا؟ دیکھیے اس روایت کو کتاب ریاض النصرہ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، بحر الانوار میں بھی یہ حدیث، یہ روایت ہے کہ ابن عباس سے یہ روایت نقل ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے یہ سنا کہ جب ان کے پاس لوگوں کی ایک جماعت تھی، جب ایک گروہ تھا، تو انہوں نے اسلام کی طرف سبقت کرنے والوں کا ذکر کیا، تو یہ خلیفہ دوم بیان کرتے ہیں جماعت کہاں پہ آئی ہے؟ خلیفہ دوم کی بارگاہ میں، وہاں پہ آ کر سوال کری۔ کس کے متعلق سوال دیکھیں آپ کہ اسلام کی طرف سب سے پہلے کون آیا، کس نے سبقت کی؟ تو خلیفہ دوم نے بیان کیا کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں نے رسول خدا سے سنا کہ علی میں 3 خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے اگر ایک بھی مجھ میں ہوتی تو میرے لیے ان تمام چیزوں سے محبوب ہوتی کہ جن پر سورج طلوع کرتا ہے۔
یہ ایک استعارہ ہے، یہ کنایا ہے کہ خلیفہ دوم بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا سے میں نے یہ فرماتے سنا علی کے فضائل کے حوالے سے، اور علی میں 3 ایسی خوبیاں ہیں کہ اگر کاش کہ ان 3 خوبیوں میں سے ایک خوبی مجھے مل جاتی تو پوری دنیا ایک طرف، اور وہ ایک خوبی جو مجھے علی کے صدقے میں ملتی تو وہ خوبی مجھے زیادہ عزیز اور میرے افضل ہونے کے لیے کافی تھی۔ پھر کہا کہ اب خلیفہ دوم بیان کرتے ہیں کہ میں اور ابو بکر اور ابو عبیدہ اور اصحاب میں ایک جماعت تھی کہ پیغمبر نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے علی، تم ایمان کے لحاظ سے تمام مومنین سے پہلے ہو۔ یعنی علی، آپ جب ایمان لائے تو آپ سے پہلے کوئی ایمان نہیں لایا تھا، آپ ایمان لانے میں سب سے پہلے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تو اردو میں بھی مسئلہ مشہور ہے اور کہا جاتا ہے کہ چاہے کوئی کچھ بھی ہو، علی کا پہلا نمبر۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ جس نے بھی اس کلام کو لکھا ہو تو اس نے اس حدیث کا ضرور مطالعہ کیا ہوگا، کیوں علی کا پہلا نمبر ہے، تو وہ آپ سنتے رہیں، چونکہ خلیفہ دوم نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ رسول خدا بیان کر رہے تھے تو میں اکیلے نہیں تھا، بلکہ ابو عبیدہ بھی تھے، اصحاب کی ایک جماعت بھی تھی، اور خلیفہ اول ابو بکر بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو رسول خدا نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بیان کیا کہ علی، تم ایمان کے لحاظ سے مومنین سے سب سے پہلے ہو، اسی لیے تم امیر المومنین ہو، یا علی آپ کل ایمان ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ اسلام میں تمام مسلمانوں کے اسلام لانے میں علی آپ سب سے پہلے ہیں، یعنی ایمان میں بھی سب سے پہلے علی، اسلام لانے میں بھی سب سے پہلے علی، اور اس کے بعد بیان کیا رسول خدا نے علی کی طرف اشارہ کر کے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہ یا علی، تمہارا مقام میرے نزدیک وہی ہے کہ جو ہارون کا موسیٰ سے ربط تھا، جو نسبت ہارون کو جناب موسیٰ سے ہے وہی نسبت آپ کو مجھ سے ہے۔ اس کے بعد خلیفہ دوم نے بیان کیا کہ کاش کہ یہ 3 خوبیوں میں ایک خوبی بھی اگر مجھے مل جاتی تو پوری دنیا کا خزانہ ایک طرف، علی کے فضائل کا ترانہ ایک طرف۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ حدیث کی روشنی میں تیسرے خلیفہ نے مولا علی کو کن الفاظ سے یاد کیا؟ دیکھیں، کشف الغمہ میں بھی یہ روایت ہے، مناقب خوارزمی میں بھی یہ روایت ہے کہ خلیفہ سوم نے اس روایت کو بڑے ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اور مولا کی عظمت و جلالت کو پیش نظر رکھ کر بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان مثل علی و فاطمہ فی هذه الامہ کا مثل سفینۃ نوح۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پیغمبر نے علی کو اور فاطمہ کو دونوں کو اس حدیث میں شامل کیا اور کیا بیان کیا، ان مثل علی و فاطمہ فی هذه الامہ کا مثل سفینۃ نوح۔ اب جناب عثمان بیان یہاں پہ کر رہے ہیں کہ علی و فاطمہ کی مثال، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ علی و فاطمہ کی مثال اس امت کے لیے سفینہ نوح کی ہے۔ اب فقط یہاں پر حدیث نہیں روکی، سفینہ نوح کون سا سفینہ ہے، وہ نوح کی کشتی کون سی کشتی ہے، کیا فقط کشتی بن گئی یا کشتی نے پار بھی لگایا لوگوں کو؟ تو کشتی کا کام یہ نہیں ہے کہ کشتی بن جائے اور وہ ایک کنارے رہے، بلکہ کشتی دریا میں چلے، سمندر میں چلے اور لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچائے، وہ کشتی قابل تعریف ہے۔ ایسی کشتی کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ جو کشتی لوگوں کو ڈبا دے۔ تو جناب نوح علیہ السلام کا جو سفینہ تھا اس میں جو آیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے روگردان ہو، جس نے انحراف کیا، جس نے روگردانی کی، وہ غرق آب ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ خلیفہ سوم بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر نے بیان کیا علی اور فاطمہ کی مثال اس امت کے لیے سفینہ نوح کی ہے، یعنی علی و فاطمہ اس امت کے لیے ایسے ہیں کہ جیسے جناب نوح کی کشتی ہے۔ اب جو بھی سوار ہوا اس کشتی پہ وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے روگردانی کی وہ غرق ہو گیا، یعنی وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ دوم کا وہ جملہ جو تاریخ اسلام میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے اور گولڈن ورڈز آف اسلام یہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کی جو عظمت و جلالت ہے، علی علی کرنا یہ صرف اور صرف ہمارا کام نہیں ہے، علی علی کرنا تو یہ بڑے بڑوں کا کام ہے۔ بغیر علی علی کیے ہوئے لوگوں کی کشتی نجات نہیں پاتی، لوگ منزل مقصود تک نہیں پہنچتے۔ کسی بھی بزم میں جانا علی علی کہنا، وجود اپنا بتانا علی علی کہنا، لحد میں تم سے فرشتے اگر سوال کریں کوئی جواب نہ دینا،
علی علی کہنا. علی تو یہ وہ نام ہے کہ جو نام اللہ کو پسند ہے، جو نام رسول اللہ کو پسند ہے، اور ہمارے اور آپ کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ ہم علی کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں.